بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اس وقت اس خطے کی اسپیشلی پاکستان، افغانستان اور پھر آگے ہم دیکھیں تو مڈل ایسٹ، جس کے ساتھ پاکستان جو ہے بڑی کلوزلی جسے ہم کہتے ہیں لنک ہے، اس میں حالات ایسے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑے انسٹیبل ہے۔ اگر ہم دیکھیں فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی اور پھر اس میں ایران کا آنا اور پھر اس پورے خطے کو جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اپنے لپیٹ میں یہ خطہ لے سکتا ہے۔ اس میں پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں اسی ہفتے پاکستان کتنے ڈیلیگیشن آئے۔ ایک تو سعودی عرب کی جو ایک بڑی ڈیلیگیشن آئی تھی جس میں وزیر خارجہ جو فیصل فرحان صاحب تھے اس کو وہ لیڈ کر رہے تھے، جس میں باقی ٹریڈ کے حوالے سے، ایگریکلچر، مائننگ، انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ تھے، لیکن اہم جو تھا وہ وزیر خارجہ کا آنا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آ رہے تھے تو ظاہری بات ہے وہ ٹریڈ اور بزنس اور انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی پاکستان کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی طرح وہی ڈیلیگیشن اب پاکستان میں تھی کہ سعودی عرب سے ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہے، وزیر دفاع، وہ ڈپٹی وزیر دفاع، وہ پاکستان آئے اور پاکستانی حکام کے ساتھ بڑی ایک لمبی انٹریکشن کی۔ تو ظاہری بات ہے کہ اس کا دورہ جو تھا وہ بھی اسی حوالے سے، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تو پہلے سے بہت اچھے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں اتنی بڑی ڈیلیگیشن کا آنا جانا جو ہے اس کی ایک اپنی ایک اہمیت ہے۔ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ترکی کے جو فوج ہے ان کے سربراہ وہ بھی پاکستان کے دورے پر آئے اور پاکستان کی عسکری قیادت، سیاسی قیادت اور گورنمنٹ لیڈرشپ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی۔ تو یہ جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سے آپ اندازہ لگے، اور کل پرسوں جو ہے اب ایران کے صدر جو ہے وہ بھی پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے میں پاکستان کی اہمیت کو سمجھا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اور پاکستان کی جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے ان کو ادراک ہے، اور اس خطے کی جو لیڈرشپ ہے ان کو یہ ادراک ہے کہ ایسے حالات میں پاکستان کو اگنور نہیں کیا جا سکتے، بلکہ پاکستان کو ایک بڑا گھر سمجھا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں ہماری اپنی جو سیاسی قیادت ہے، ہماری اپنی جو عسکری قیادت ہے، گورنمنٹ کی قیادت ہے، ان پہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے۔ آلریڈی جس طرح ہم پلے کر رہے ہیں سچویشن میں بڑا میچور، یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، فلسطین اور اسرائیل اور ایران وغیرہ، اس میں ابھی تک پاکستان کا جو رسپانس آ رہا ہے بڑا میچور رسپانس آ رہا ہے اور ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از اے کوآرڈینیشن، ایک کوآرڈینیشن ہے پاکستان کی سیاسی قیادت، پاکستان کی عسکری قیادت اور جو گورنمنٹ لیڈرشپ ہے اس میں ایک کوآرڈینیشن ہے، اور گریجولی وہ جو انٹرنیشنل رسپونڈ کرتے ہیں ان کو سمجھا بھی جاتا ہے، اور ان کو، اور اس طرح اگر ہم دیکھیں معاشی حوالے سے ورلڈ بینک کا آنا، IMF وغیرہ کا آنا، تو پاکستان کی اہمیت اس خطے میں بہت زیادہ، اس کو تو پہلے سے جو ہے ریکگنائز کیا جاتا ہے لیکن اب مزید بڑھ گئی ہے۔ تو ایسے حالات میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایران کے صدر ادھر ہی ہوں گے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ محمد بن سلمان صاحب بھی ہو جائے، یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، تو کہ ترکی کے صدر کا بھی دورہ پلان کیا جا رہا ہے۔ چائنا سے بھی ڈیلیگیشن کا، بڑی سیاسی اور گورنمنٹ ڈیلیگیشن کا آنا جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے ان کو بھی یہ ادراک ہونا چاہیے کہ اس وقت ملک کو سیاسی استحکام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت ہمیں اپنی اداروں کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کے پیچھے سوشل میڈیا پہ کچھ نہ سمجھ میں سمجھوں گا کہ وہ اداروں کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ہم اب دنیا ہمیں ریکگنائز کر رہی ہے، اور ہم خود جو ہے اپنے اداروں کو کمزور کر رہے ہیں، اپنے اداروں کے پیچھے جو ہے ایسا پروپیگنڈا کر رہے ہیں جس کا فائدہ جو ہے وہ دشمن ملک کو جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے بھی مسائل ہے، ڈی آئی خان میں واقع ہونا، کراچی میں ہونا، باجوڑ میں ہونا، اس کا تو اس لیے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی قیادت جو
جو گزشتہ دن صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا جو جوائنٹ سیشن کو جو خطاب تھا اس نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ موقع ہے ہم سب کو اکٹھا ہونے کا، اور جو چیلنجز ہے، معاشی چیلنجز ہے، سیاسی چیلنجز ہے، امن و امان کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے جو چیلنجز ہے، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا یا کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے، ہم سب نے مل بیٹھ کے اس کو حل کرنا ہوگا۔ اور اس نے وہی بات کی کہ ناو اور نیور، ابھی موقع ہے، ابھی ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن ریاست سب کی سانجھی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں آج کی بھی لاگ میں میری بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ اب موقع آیا ہے کہ دنیا ہمیں رسپیکٹ دے رہی ہے، دنیا ہمیں ریکگنائز کر رہی ہے، دنیا میں پاکستان کو ایز اے لیڈر کی طرف سمجھا جا رہا ہے، اسپیشلی مسلم ورلڈ میں۔ اور اس خطے میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں تو سب کی نظریں جو ہے وہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت پہ لگی ہوئی ہے۔ تو ایسے حالات میں ہماری جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور مل بیٹھ کے، باقی سیاست اپنی اپنی جگہ، اپنی نظریات اپنی اپنی، لیکن ملک کی خاطر جو ہے وائٹل جو معاشی مسائل ہے، سیاسی مسائل ہے، دہشت گردی کے حوالے سے مسائل ہے، بیرونی دنیا کے ساتھ، اسلامی دنیا کے ساتھ تعلقات، یا اس خطے میں جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے، اس کے حوالے سے سب کو ایک ہونا پڑے گا، اور اکٹھا ایک ایسا لائحہ عمل جو ہے طے کرنا پڑے گا تاکہ وہ سب کا ہو، سب اس کو وہ اون بھی کرے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پہ ہم دوسروں کے کہنے پہ، چھوٹی چھوٹی اس پہ جو ہے ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں اپنے اداروں کے خلاف، خواہ وہ ہمارے عسکری کے ادارے ہیں، خواہ وہ سیاسی قیادت ہم، اور پارلیمنٹ ہے یا ہماری عدلیہ ہے، ان کے خلاف جو ہم جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ وقت نہیں ہے اس قسم کے۔ اس وقت ہمیں اپنے اداروں کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، اس وقت ہمیں پاکستان کے پیچھے سب کو ایز اے پاکستانی ہم نے ایکٹ کرنا پڑے گا، تاکہ یہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس خطے میں اور اسپیشلی پاک افغان ریجن میں، اس سے ہم بہتر طریقے سے نبرد آزما ہو سکے اور اپنے ملک کے مفادات جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے۔ تو یہ موقع ہے، اور میں اس میں آئی ول ڈیفینیٹلی، جو صدر پاکستان نے کہا ہے کہ اب موقع ہے، اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، اسی طرح ہم جو ہے سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے، اسی طرح ہم اپنے سیاسی اور اداروں کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرتے رہے، تو وی ول بیکم اے لافنگ اسٹاک ان دنیا میں، ہم جو ہے ایک مذاق بن جائے گا پاکستان۔